جس کو ہم لوگ کاظمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ نیچے رستہ سرداب امام زمانے کے لیے جاتا ہے، وہیں آپ لوگ کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ دشمنان اہل بیت کا علاقہ ہے، صرف اس شہر کو چھوڑ کے۔ یہاں سے شہر سامرہ پرانی ہم لوگ جس مقام پر ہیں، مقام کاظمیہ، جس کو ہم لوگ کاظمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ حرم مبارک ہے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا 7ویں اور 9ویں امام کے حرم میں ہم اس وقت ہیں، بغداد۔ آپ یہاں آ جائیے، تسبیح بند کریے تو سنائی دے۔ بغداد شہر جو ہے نا، یہ بغداد شہر اصلاً ائمہ علیہ السلام کا شہر نہیں تھا، بلکہ اس کو تو آباد ہی کیا ہے عباسی خلیفہ نے۔ یہ خود ہے شہر بغداد، اور شہر بغداد کا ہی ایک محلہ ہے کاظمیہ، جو بغداد کے پہلے باہر ہوتا تھا، اور اس جگہ پہ ائمہ علیہ السلام کو صرف اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ یہ ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ مدینہ یہاں سے بہت دور ہے۔ امام کاظم جب مدینہ میں تھے تو یہاں سے بیٹھ کے ہارون کو، امام کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا، کون آ رہا ہے ملنے کے لیے، کس کس سے ملاقات ہو رہی ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر زمانے میں ظالم حاکم کو ائمہ علیہ السلام سے خطرہ تھا، جبکہ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ ان کے پاس حکومت تھی، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، لیکن حاکم ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے ملنے آئیں۔ اگر ایسے لوگوں سے ملنے جاتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ہم پیسہ بانٹ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام عمر کتنی ہے؟ کل 55 ایئرس، یعنی 55 سال کی عمر امام کاظم کی۔ 55 سال کی عمر میں تقریباً 25 سال امام کو زندان میں رکھا گیا، تقریباً 25 سال امام کو۔ یہاں پہ حرم کے پیچھے اس طرف بھی ایک زندان تھا۔ صدام کے بعد جب وہ زندان کھلا تھا تو اس میں بہت سے ایسے افراد کے کنکال ملے تھے، یعنی صرف ہڈیاں ملی تھیں جو آپ کے چاہنے والے تھے۔ وہیں پاس میں ہی وہ زندان بھی ہے جو زندانی امام کاظم کے نام سے مشہور ہے، لیکن ابھی وہ بند کر دیا گیا۔ 55 سال، اور زندان میں امام کی حالت کیا ہو گئی تھی، جو روایتیں اور مقتل بتاتا ہے کہ کوئی آپ کا چاہنے والا آیا اور اس نے پیسہ دیا زندان بان کو کہ مجھے اپنے امام کو دیکھنا ہے، تو اس نے اوپر صرف کھڑکی سے کہا کہ اپنے امام کو دیکھ لو۔ اس نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، کہا امام نہیں ہے، اندر کوئی نہیں ہے، کہا صرف ایک چادر دکھ رہی ہے۔ تو کہا وہ چادر جو دکھ رہی ہے نا، تمہارا امام اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس چادر کے نیچے تمہارا امام موجود ہے۔ وہ حال ہو چکا تھا۔ امام کاظم دیوار سے کھڑے ہو جائیں تو ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، مولا کو اجازت نہیں تھی کہ مولا بیٹھ سکے، بلکہ بعد شہادت بھی امام کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کھولی نہیں گئیں۔ جنازے کو ویسے ہی یہیں پہ پل بغداد ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا، اس پہ لے جا کے ڈال دیا گیا، اور لوگ آواز دے رہے تھے دیکھو یہ رافضیوں کا امام ہے، دیکھو یہ رافضیوں کا امام ہے۔ 3 دن تک امام کاظم کا جنازہ اس جگہ پہ پڑا رہا۔ یہ ظلم و ستم کیوں؟ صرف اس لیے کہ اولاد رسول ہیں۔ لوگ آ کے کہتے تھے دیکھو رافضیوں کا امام ہے۔ میں آواز دوں گا مولا امام کاظم ٹھیک ہے، مصیبت ہے، آپ کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، لیکن 3 دن کے بعد جب جنازہ اٹھا ہے تو کاظمین اور بغداد نے ایسی تشییع جنازہ دیکھی نہیں تھی۔ اتنا عظیم مجمع آ گیا، پورے علاقے میں مجمع تھا۔ میں کہوں گا مولا 3 دن بعد صحیح، لیکن جنازہ اٹھا تو ایک عظیم مجمع کے ساتھ، لیکن ہائے رے حسین ابن علی، 3 دنوں کے بعد جب جنازہ اٹھا ہے تو نہ کوئی تشییع جنازہ، بلکہ روایت کہتی امام سجاد جب آئے ہیں نا تو مولا سجاد نے ایک ایک جنازے کو دفن کرنا شروع کیا۔ جب سب کو دفن کر چکے، امام حسین کا جنازہ تنہا رہا۔ اے بنی اسد اب تم ہٹ جاؤ، میں اپنے بابا کو تنہا دفن کروں گا، میں اپنے بابا کو اکیلا دفن کروں گا۔ امام سجاد نے اپنے ہاتھوں پہ امام حسین کے جنازے کو لیا، لے کے قبر میں اتر گئے۔ بنی اسد کی ایک فرد کہتی ہے بہت دیر ہو گئی، ہمیں کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، ہم آگے بڑھے کہ مولا کر کیا
جا رہے ہیں. اب جو جا کے نزدیک دیکھا تو چوتھے امام حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھے. اے بابا، دفن جب کیا جاتا ہے تو کچھ مستحبات ہیں. مستحبات دفن میں ایک مستحب یہ ہے کہ جب جنازے کو قبر میں لٹایا جائے تو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے. بابا، آپ کے جسم پہ تو چہرہ بھی نہیں. اجرکم اللہ. ہم اسی مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں جس نے اپنی زندگی مصیبتوں میں گزاری، پریشانیوں میں گزاری. باب الحوائج ہے مولا، آپ کا لقب باب الحوائج ہے. آپ ہم سب کی حاجات کو پوری فرما. اے مولا، پروردگار کی بارگاہ میں ایک واسطہ بن جانا کہ پروردگار، ہم اگر اپنے گناہوں کے سبب جہنم کی طرف جاتے رہیں تو عشق امام کاظم سے ہمیں بچا لینا. اجرکم اللہ. ایک وہ مرحلہ جو امام کاظم کا ایک حرم ہے، ساتھ میں امام جواد کا بھی حرم. امام محمد تقی کو مامون نے بلوایا تھا یہاں پہ، اور بلوانے کے بعد اپنا داماد بھی بنایا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام تقی بہت راحت میں ہیں، بڑے آرام میں. میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ لوگ آ کے اعتراض بھی کرتے تھے، آبجیکشن کرتے تھے کہ کیسے یہ امام ہو گئے بچپن میں. اتنی کم عمر میں کوئی امام نہیں ہوتا ہے. امام نے آواز دیا امامت کے لیے عمر شرط نہیں ہوتی، عمر ملاک نہیں ہوتی. امامت کے لیے کمال ملاک ہوتا ہے. کوئی آپ کا چاہنے والا ہی آیا، مولا کیا واقعی آپ امام؟ امام نے کہا کہ میں گواہی نہیں دوں گا. امام کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے گواہی دینا شروع کیا. میں گواہی دیتا ہوں یہی امام ہے. میں گواہی دیتا ہوں یہ امام جواد ہیں. امام جواد، امام محمد تقی، جتنے بھی رضوی اور تقوی اور جوادی سادات ہیں یا برقعی سادات جو لکھتے ہیں، سب نسل امام جواد میں. ہم کس کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں رضوی اور تقوی سادات جو ان کے جد ہیں. لیکن یہ جد ہونا بھی کوئی فضیلت ہمارے لیے نہیں ہے. اصل فضیلت ہے اس کردار کا ہونا. مولا کو باب المراد کہا جاتا ہے. جس دروازے سے ہم لوگ جا رہے ہیں نا، اس گیٹ کا نام بھی باب المراد ہے. مولا، یہ سارے افراد اپنی نہ جانے کتنی مرادیں لے کے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں. مولا، حاجتیں لے کے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں. صرف 25 سال کا عمر، بادشاہ، اس کے داماد بھی ہیں امام. دنیا یہ سمجھتی تھی کہ امام آرام کر رہے ہیں. کسی نے آ کے جب مولا سے کہا، مولا آپ تو بڑے آرام میں ہیں، آپ تو حکومت میں ہیں، آپ کو آسانی ہے، تو امام نے کہا تم سمجھ رہے ہو نا کہ آسانی ہے، میرا دل جانتا ہے یہ مدینے کے لیے کتنا بے چین ہے. خدا کی قسم، دادی اماں کے جوار کی نمک روٹی مجھے اس جگہ کے بہترین کھانے سے کہیں زیادہ پسند. مولا، دادی کا جوار اتنا پسند کیوں ہے؟ جب نہیں امام آواز دیں، کیا تم جانتے نہیں ہو فاطمہ کے مزار کی عظمت کیا ہے؟ روایت کہتی ہے جب حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلنا چاہ رہے تھے نا، تو شب 28 میں رسول کی لہتے گئے، امام حسن کی لہتے گئے. لیکن جب اماں کی مزار پہ جانے لگے تب حسین چل کے نہیں گئے ہیں، حسین کوہنیوں کے بل چل کے گئے. اماں کی مزار پہ خود کو گرا دیا. اے اماں خدا حافظ، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے اماں خدا حافظ، قبر زہرا لرزی. حسین تو جہاں جہاں جائے گا یہ ماں تمہارے ساتھ رہے گی. امام تقی کو بھی لحد فاطمہ یاد آ رہی ہے. ہائے مدینے جانا کیسے نصیب ہو، لیکن ظالم نے زہر دے دیا. مولا کی یہیں پہ شہادت واقع ہو گئی، مدینے جانا نصیب نہ ہوا. اے مولا، آپ مدینے جا تو نہ پائے، لیکن آپ کا مزار اور آپ کا جوار بھی اتنا عظیم ہو گیا، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں آپ کی زیارت کے لیے. اے مولا، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اے مولا، خدا کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے مزار کو تنہا نہ چھوڑیں. مارا گیا ہے تقی مارا گیا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، یہ آ رہی ہے بقیہ
بقیہ سے فاطمہ کی صدا. حسن کا غم ہوا تازہ، حسن کا غم ہوا تازہ، تقی کو زہر ملا. یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا. یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا. شدید کتنا خدا جانے زہر کا ہے اثر، رضا کے لال کا کٹ کٹ کے گر رہا ہے جگر، مگر نہ پاس ہے کوئی بھی بھائی اور بیٹا. یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا. یہ آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ شہر بغداد اور سامرہ کے درمیان جس مقام پر ہیں یہ شہر بلد ہے. بغداد سے آگے جتنا ادھر آئے ہیں یہ نارتھ عراق ہے، اور بغداد سے آگے یہ سارا پورا علاقہ جو ہے یہ دشمنان اہل بیت کا علاقہ ہے، صرف اس شہر کو چھوڑ کے. یہاں سے لے کے آگے سیریا بارڈر ہے، ٹرکی بارڈر ہے، ترکی اور سیریا کے بارڈر تک جتنا بھی ہے یا تو دشمنان اہل بیت ہیں، یا تو آگے جا کے جسے آپ لوگ سنتے ہوں گے یزیدی ایزدی وہ قافلے ہیں، وہ گروپ جو ہے ادھر بستے ہیں. صرف بلد شہر ایسا ہے جو شیعہ نشین شہر ہے یہاں بلد، اور اسی لیے یہ چاروں طرف سے گھرا ہوا. یہاں پہ اٹیک اور حملات بھی بہت ہوئے ہیں، کئی مرتبہ حملے ہو چکے ہیں. ابھی بھی لیٹسٹ بھی ابھی 3-4 سال پہلے بھی اس گیٹ کے پیچھے ہوا تھا جہاں پہ 17-18 افراد شہید ہوئے تھے. سید محمد کے حرم میں ہم لوگ آئے ہیں. سید محمد یہ 10ویں امام کے بیٹے ہیں. 10ویں امام کو جب متوکل نے بلوایا تھا بغداد اور بلکہ سامرہ، تو سید محمد رہ گئے تھے. اب اس کے بعد کیسے آئے یہ تاریخ میں یہ تو بیان نہیں ہوا، لیکن سید محمد آئے، اور آنے کے بعد اس جگہ پہ آپ کی وفات واقع ہوئی ہے. اتنی عظیم شخصیت تھی کہ جو زمانے میں شیعہ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ 10ویں امام کے بعد امام یہی ہوں گے. یعنی اتنی عظیم شخصیت تھی. بہت سے ایسے شیعہ تھے جو سوچتے تھے کہ یہی امام ہوں گے، اور 10ویں امام بہت محبت بھی ان سے کرتے تھے. جب ان کی شہادت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، تو 11ویں امام نے اپنا گریبان چاک کیا. لوگوں نے آبجیکشن بھی کیا کہ دیکھیں کسی کے مرنے پہ گریبان چاک نہیں کیا جاتا. تو آپ نے بتایا لیکن تمہیں تاریخ نہیں معلوم ہے، جناب موسیٰ نے جناب ہارون کے مرنے پہ اپنا گریبان چاک کیا تھا. جب جانے والی ذات عظیم ہوتی ہے تو گریبان چاک کیا جاتا ہے. سید محمد یہ علاقہ جو ہے، اس علاقے میں اس کو دجیل بھی کہتے ہیں. بلد یہ چھوٹا سا قصبہ ہے اور پورے اس علاقے کو کہتے ہیں دجیل، اور ان کا لقب ہے سبعود دجیل، دجیل کا شیر. آپ انڈیا میں جیسے حضرت عباس کو مانتے ہیں نا آپ لوگ، جتنی عظمت آپ کے یہاں حضرت عباس کی ہے، اس پورے علاقے میں ان کی عظمت ویسے ہی شیعوں کے یہاں ہے. یہاں کے لوکل شیعوں کے یہاں حضرت عباس جیسی عظمت ہے. آپ اللہ کے بہت سے ہوتے ہیں ہمارے یہاں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیں گے، امام حسین کے کھا لیں گے سب کے، حضرت عباس کی نہیں کھاتے. ان کی بھی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھاتا ہے ڈر کی وجہ سے. اور صرف ڈر ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے اگر قسمیں کھائی ہیں تو اس کا رزلٹ فوراً ان کو دکھ گیا ہے. لوگ قسمیں بھی ان کی جھوٹی نہیں کھاتے. کئی روایتیں، ایک کرامت بیان کر دوں ان کی عظمت میں. خادم یہاں کا بیان کرتا ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لیے ہوئے، ہاتھ پکڑے ہوئے، بہت پریشان حال. ہم نے پوچھا بھائی کیوں پریشان؟ اس نے کہا نہیں، کہاں ہے سید محمد کی زری بتا دیجئے. اب ایسا روزہ اس وقت نہیں تھا. کہاں ہے ان کی قبر؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے بتا دیں گے، لیکن آپ تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے. کہا نہیں پہلے آپ وجہ بتائیں. خادم نے سوال کیا تو اس نے کہا اس میں وجہ یہ ہے کہ میں یہیں پہ رہتا ہوں پاس میں گاؤں میں، اور میرے گھر کوئی صاحب کل مہمان آئے تھے، ان کے پاس گوسفند کا پورا غلہ تھا، یعنی بھیڑ بکریاں بہت سی تھیں، سینکڑوں. جہاں بھیڑ بکریاں پالن ہوتا ہے نا وہ لوگ بہت رکھتے ہیں، 100 200 400 500 ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. کہا وہ ہمارے یہاں مہمان آئے تھے اور آنے کے بعد رات میں ہمارے یہاں رہے، اور جب صبح جانے لگے تو انہوں نے گینا تو ان کو لگا کہ 5 کم ہیں. ہم سے پوچھا 5 کہاں ہیں؟ ہم نے کہا بھائی آپ جتنا لے کے آئے تھے ادھر ہی بندھی ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں لیا.
انہوں نے کہا کہ نہیں لیا، اور اس میں مثلاً 500 تھی تو 495 ہے، 5 کہاں چلی گئی؟ کہا میں قسم کھاتا ہوں سید محمد کی کہ ہم نہیں جانتے، یہ کہہ دیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جب سید کی قسم کھا لی ہے تو ہم جاتے ہیں۔ وہ تو چلا گیا اپنا گلہ لے کے 5 کم، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پھر میرا بیٹا آیا اور کہا کہ 5 ہم نے اندر کمرے میں چھپا دیا تھا، اب ہمارے کھانے کا کام آئے گا، وہ اچھے جو ہے بھیڑ بکری تھے تو ہم کھائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ذبح کرو ان کو اور کھایا جائے۔ میرا بیٹا ایک کو لے کے چلا ذبح کرنے کے لیے، ذرا آگے بڑھا تھا کہ وہیں پہ گرا اور مر گیا۔ ہم نے اس کو وہاں دفن کیا، بھائی لو لگ گئی، کوئی پریشانی ہو گئی۔ اگلا دن ہوا دوسرا بیٹا لے کے چلا، وہ بھی مر گیا۔ کہا آج میرا یہ تیسرا بیٹا، میں اس کو لے کے آیا ہوں ان سے معافی مانگنے کے لیے کہ آپ کی جھوٹی قسم میں نے کھا لی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں اس کا جس کا یہ حق ہے اس کو واپس کر دوں گا۔ ایسی کئی داستانیں ہیں جو یہاں لکھی ہوئی بھی ہیں بعض جگہ پہ دیواروں پر، کتابوں میں بھی ہیں سید محمد کے فضائل اور کرامات کے عنوان سے۔ آپ حضرات اس جگہ پہ آ گئے، ہم نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، انڈیا سے بھی جب ٹریننگ ہوئی تھی تو وہاں پہ بتایا تھا نا کہ یہاں پہ حاجات بہت پوری ہوتی ہے اور اس کے لیے قربانی کی نظر مانی جاتی ہے، خاص طور سے شادی کی، اور کیا بتایا تھا، اولاد کی۔ کئی ہمارے ساتھ بھی قافلے میں ایسے آئے ہیں جن کو یہاں سے انہوں نے نظر مانی ہے، پھر بعد میں ہم لوگوں نے قربانیاں کروائی، ان کو اولاد بھی ملی ہے۔ تو جس کی جو حاجتیں ہوں گی، نظر ہوگی، جو بتایا تھا وہ یہی جگہ ہے جو گوسفند کی نظر ماننے کی ہے۔ باہر بہت سے گوسفند آپ نے دیکھے ہوں گے نا، تو جس کی پوری ہوتی ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے قافلہ سالار بھی ایک گوسفند کی قربانی کروائی کے آ رہے ہیں، پیچھے وہ یہ دیکھیں، یہ گوسفند کی ایک قربانی بھی ہو گئی ہے اور یہ ایک رسید بھی مل گئی ہے ان کو۔ انشاءاللہ کہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سید محمد کی زیارت ہمیں بار بار نصیب ہوتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ شعر سامرہ، پرانی جو کتابیں آپ پڑھیں گے تو اس میں سامرہ کا نام جو ہے آپ کو سرہ من را دکھے گا۔ سرہ من رائے لوگ بولتے تھے اردو میں۔ سرہ من را کا مطلب ہوتا ہے ایسا شہر کہ جس کو جو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اتنا سرسبز و شاداب یہ شہر تھا، اتنا آباد یہ شہر تھا، بہترین شہر جو رہنے کے قابل، جہاں ندی بھی پاس میں تھی اور سبزے بھی پاس میں تھے اور ہرا بھرا علاقہ بھی یہ تھا۔ سرہ من رائے تقریباً یہ کینٹ کا علاقہ تھا۔ متوکل نے یہاں کے آنے کے بعد اس کو قاعدے سے آباد کیا تھا، اور عباسی بادشاہ بہت سے لوگوں نے بغداد چھوڑ کے اس کو کیپٹل بنایا تھا۔ پہلے عباسیوں کا کیپٹل تھا بغداد، پھر اس کے بعد کیپٹل متوکل کے زمانے سے، معتز باللہ کے زمانے سے یہ کیپٹل بنایا گیا سامرہ، اور یہ ملٹری ایریا بھی تھا، اسی لیے اس کو عسکر بھی کہتے ہیں۔ امام ہادی یعنی 10ویں امام اور 11ویں امام، ان دونوں کی قبر یہاں پہ ہے، دونوں مدفون ہیں یہاں پہ، 10ویں امام اور 11ویں امام ایک ہی زری کے اندر ہیں۔ 2 امام ہیں اور حکیمہ خاتون ہیں اور جناب نرجس خاتون ہیں۔ ایک ہی زری میں 4 قبریں آپ کو اندر دکھیں گی، 2 امام کی، ایک امام کی بہن، بیٹی، پھوپھی یعنی حکیمہ خاتون، اور ایک جناب نرجس خاتون، وہ کون ہیں؟ 12ویں امام کی مادر گرامی والدہ، ان کی قبر بھی یہیں پہ ہے۔ یہاں پہ امام ہادی اور امام عسکری کو عسکریین کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سی جگہ پہ سلام لگا ہوگا، السلام علیکما یا عسکریین یا امامین العسکریین، دونوں، چونکہ عسکر کینٹ کو بولتے ہیں، آرمی علاقے کو، دونوں امام کو یہاں لا کے رکھا گیا تھا تاکہ کینٹ میں رہیں گے، تحت نظر رہیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ ایک چیز اور مشاہدہ کریں گے
کہ جیسے جیسے امامت آخری میں بڑھی ہے ویسے ویسے اس کی عمر کم ہوئی ہے، امامت کی عمر کم ہوئی ہے۔ 9ویں امام دن میں بتایا تھا آپ کی ایج کتنی تھی کل 25 سال، 10ویں امام عمر ہے کل 40 سال، 11ویں امام عمر کل ہے 28 سال، یعنی یہ 3 امام وہ ہیں جن کی عمریں سب سے کم ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں نے ہمیشہ یہ پڑھ رکھا تھا کہ ان کا سلسلہ جیسے ہی 12ویں تک پہنچے گا تو وہ آئے گا جو ہماری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، اس لیے یہ کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی ان کو شہید کر کے ختم کر دیا جائے۔ اور غیبت کی علت میں اور سبب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ امام کی جان پروردگار کو بچانی تھی۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو سامنے بھی رہے کہ اللہ چاہے تو بچائے، اللہ ہر چیز میں معجزہ نہیں کرتا، سسٹم کے ساتھ، جس سسٹم کے تحت دنیا بنائی گئی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ سامنے رہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی گولی مار دے تو نہیں مریں، اس لیے کہ ایک نظام کائنات ہے، اگر خنجر چلے گا تو امام حسین شہید ہوں گے۔ تو اب ایسے بچایا جا سکتا تھا کہ ان کے سامنے بھی رہیں اور یہ پہچان بھی نہ پائیں۔ امام غیبت میں نہیں ہے، امام ہمارے سامنے ہے، امام ہمارے بازاروں میں۔ حدیث ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ارے یہ تھے کیا، ان کو تو فلاں جگہ پہ ہم نے دیکھا تھا، ان کو تو ہم نے دیکھا تھا ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہوئے، ہم نہیں پہچان پائے تھے۔ ہر انسان یہ کہے گا ان سے تو ملاقات ہو چکی ہے ہماری۔ تو یہ 9، 10 اور 11 امام اس زمانے تک آتے آتے سختیاں بھی بڑھی تھی، جیسے ادھر سے سختیاں تھیں ویسے ادھر سے اپنے چاہنے والوں کی اور شیعوں کی حفاظت بھی تھی۔ اماموں کا ایک بڑا کام یہ تھا کہ اپنے چاہنے والوں کی زندگی بچانا، سب سے پہلا ہدف۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو دیکھو کر لو، یہ سب نہیں۔ ائمہ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی زندگی بچاتے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ اپنی خود کی بے عزتی برداشت کر لیں لیکن اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے تھے۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، مولا ہمیں 10,000 دینار کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، بادشاہ کے تحت نظر ہیں ہم، اسی سجن میں امام تھے، وہیں پہ رکھا گیا تھا، ہم نہیں دے سکتے لیکن ہم دلا سکتے ہیں۔ ایسا کرنا، کل جب ہماری سواری نکلے جیل سے دربار، یہ یہاں پہ ایک جو مینار دیکھی تھی نا آتے میں، وہ دربار متوکل اصل وہاں پہ تھا۔ جب ہم وہاں پہ دربار پہ پہنچے نا راستے میں تو متوکل بھی رہے گا، تم ایسا کرنا کہ سامنے سے آنا اور میرا گریبان پکڑ لینا اور گریبان پکڑ کے کہنا میرا پیسہ نکالو، کہنا میرا۔ کہا مولا میں اور آپ کا گریبان پکڑوں؟ امام نے کہا تمہیں ضرورت ہے نا پیسے کی، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، ہمیں عزت دینے والا پروردگار۔ اگلے دن ہوا، آیا امام کا گریبان پکڑا، مجھے 10,000 میرا پیسہ دیجئے جو آپ نے لیا ہے واپس نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی متوکل نے سنا، متوکل نے کہا اب سارے لوگوں کے سامنے ہماری امیج خراب ہوگی کہ ان کو مہمان بلایا، اس لیے کہ پبلک کو دکھانے کے لیے تو یہی تھا کہ ہم مہمان بلائیں۔ تو متوکل نے کہا 10,000 ان کا، امام کا ہماری طرف سے دے دو، ادا کر دو۔ یعنی امام کو خود اپنی امیج نہیں بنانی، امام کا یہ ہدف تھا کہ ہمارے چاہنے والے بچے رہیں۔ امام اپنے چاہنے والوں سے کہتے بھی تھے۔ 11ویں امام کی داستان ہے، امام نکلے، امام نے ایک دن کہا دیکھو آج مجھے کوئی سلام نہیں کرنا، ایک آدمی بھی، اس لیے کہ آج سارے جاسوس لگے ہیں، جو بھی سلام کرے گا سیدھا وہ گرفتار ہو جائے گا، اسے بادشاہ کے جاسوس جائیں گے اطلاع دیں گے، اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ائمہ علیہ السلام کا اصل ہدف تھا زندگی بچانا۔ 10ویں امام، 11ویں امام، دونوں کی قبروں کی زیارت کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ 11ویں امام کے ساتھ 12ویں امام کی جائے ولادت بھی یہاں ہے، جو آپ سنتے ہیں سرداب امام زمان۔ اوپر زری ہے، پیچھے سائڈ پہ جب ہم لوگ جائیں گے سرداب امام زمان ہے، جہاں امام کی ولادت بھی ہوئی ہے، یعنی برتھ پلیس بھی ہے 12ویں امام کا۔ زینے سے اتریں گے برتھ پلیس ہے وہاں پہ، اور ایک جگہ جالی لگی ہوئی ہے، وہی برتھ پلیس اور سرداب کے عنوان سے دونوں وہی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ ابھی، اور جانے کے بعد 2 رکعت نماز وہاں بھی ادا کرنی ہے۔ یہ 3 اماموں کے یہ مناسبتیں یہاں پہ ہیں۔ جناب نرجس خاتون ہے، جناب حکیمہ خاتون ہے۔ میں مصائب اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ چاند ہو گیا ہے، شب ازدواج امام علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تمام شادی شدہ افراد کی شادیوں کو سلامت رکھے، اور جو کنوارے افراد ہیں ان کو اس راستے سے شادی کرنے کی توفیق دے جو اس شادی نے ہمیں درس دیا ہے، جو یہ شادی تھی بہترین شادی۔ اس شادی کے 1-2 پوائنٹ میں عرض کر دیتا ہوں، اب ولادت کی بات ہے، خوشی کا موقع ہے، 1-2 پوائنٹ۔
امام علی کو شادی کرنا ہوئی تو امام علی نے جناب فاطمہ سے بات نہیں کی، امام علی رسول کے پاس آئے. یہ پہلا طریقہ. جب شادی کرنا ہو تو گارجین کے پاس جایا جاتا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن نہیں کیا جاتا. یہ اس شادی میں ہم لوگ کہتے کہ ہمارے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون اسی لیے نہیں ہے کہ وہ لیگل راستے سے جاتے نہیں، ہم ایلیگل راستے سے جاتے، پھر سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ویسے ہی سکون آ جائے جو امام علی اور جناب فاطمہ کے گھر میں تھا. امام علی گئے، خاموش بیٹھے رہے. پہلے ہی شروع سے جو ہے ہمارے یہاں جو کہتے ہیں لمبی لمبی پھینکنا شروع نہیں کر دیا ہے، نعوذ باللہ. امام علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بچپن سے دیکھا ہے ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اچھائی ہے، ہماری کیا خرابی ہے، آپ نے پالا ہے، آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہمارے بارے میں. اگر آپ چاہیں تو فاطمہ کی شادی ہم سے کر دیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رشتہ جب لڑکے کا لے کے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں ہمارا لڑکا جو ہے بالکل آفیسر ہے اور جو 10 لاکھ اس کی سیلری ہے. سعودی عرب میں آفیسر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اونٹ چرا رہے تھے وہاں پہ. ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں نا کہ بتاتے کچھ اور. امام علی جن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، مولا کہہ رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے یہاں کیا اچھائی ہے، ہمارے یہاں کیا خرابی ہے. پھر اس کے بعد جب شادی بھی ہوئی، رخصتی کے بہت سے مرحلے. ولیمے میں پہلا اعلان مسجد میں ہوا ہے تاکہ جب نمازی آ کے ولیمہ کھائیں گے تو برکت ملے گی. وہاں تو آتے ہیں دانت کھودتے ہوئے، شراب پیے ہوئے، وہ ولیمہ کھانے چلے آتے ہیں. سب سے پہلا حق ہوتا ہے نمازیوں کا. وہاں گئے، جناب سلمان نمازیوں سے کہا تھا چلو آؤ امام علی کا ولیمہ ہے. ہمارے یہاں نمازی ہوتی ہی کتنے 10-15 لوگوں کو، اگر جہاں 500 کو بلایا ہے مسجد میں جا کے اعلان کرتے 10-15 آ جائیں گے تو اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا. رخصتی ہمارے یہاں لڑکیاں روتی ہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے سب روئی ہوں گی. جناب زہرا بھی روئیں. لڑکیاں کیوں روتی ہیں کہ اب نہ گلی ملے گی نہ سہیلی ملیں گی، اب کبھی کبھی آئیں گے، اب پریشانی ہے، اس لیے روتی. جناب زہرا سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی؟ جناب زہرا نے کہا میں اس لیے تھوڑی روتی ہوں کہ یہاں ایک نور کے یہاں سے جا رہی ہوں دوسرے نور کے یہاں میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں رو اس لیے رہی ہوں کہ یہ چھوٹا سا سفر ہے، اس سفر میں بھی میرے بابا نے اتنی بہت سی چیزیں دے دی ہیں مجھے. جو سفر دنیا سے آخرت کا سفر ہوگا اس میں ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ کون ہے جو رخصتی میں یہ سوچتا ہے اپنے؟ جناب زہرا نے اس مرحلے پہ اس درس کو بتایا. انشاءاللہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے یہاں کی شادیوں کو مبارک قرار دے. کھڑے ہو جائیں، ہم لوگ چاروں زیارتیں پڑھیں گے. امام ہادی، امام عسکری، جناب حکیمہ خاتون، جناب نرجس خاتون کی. والسلام علیکم ورحمۃ. یہ ذریعے سیب داری کے اندر 10ویں امام اور 11ویں امام بی بی نرجس خاتون اور حکیمہ خاتون مدفون ہیں. زیارت کریں. یہ دیکھیے عورتوں کی طرف سے والی بھی ذریعے دکھ جاتی ہے. جی یہ نیچے رستہ سرداب امام زمانے کے لیے جاتا ہے، وہیں آپ لوگ کو لے کے چل رہے ہیں. سرداب امام زمان. یہی وہ جگہ ہے جہاں امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام